الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہر دن ایمان کی تجدید کرنا. جددو ایمانکم. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددو ایمانکم، اپنی ایمان کی تجدید کرو، اس کو تازہ کرو، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں، اس کو نیا کیسے کریں. یہ تمل والوں کے لیے مولانا منصور صاحب آپ ذرا اس کمرے میں چل جائیں لائبریری کے اندر. تمل مکل کا آگے انشاءاللہ ترجمہ اور ایرپاڑ ಇರುತ್ತೆ, لائبریری کلو کوئی آپ کر رہے ہیں کیا؟ مولانا محمد احمد صاحب کر رہے ہیں کیا؟ آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے قول کو زیادہ سے زیادہ اس کو دہراتے رہو، اس کلمے کا استحضار کرتے رہو. اسی لیے تہجد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے بیدار ہوتے تو لمبی دعا پڑھتے. اس میں اللہم انت الحق، اللہ آپ حق ہیں، ووعدک الحق، آپ کا وعدہ برحق ہے، ولقاؤک حق، آپ سے ملاقات برحق ہے، والنبیون حق، اللہ آپ کے جتنے پیغمبر آئے سب برحق ہیں، اور خود اپنی رسالت اور نبوت کے بارے میں وہ محمد الحق، والجنت حق والنار حق. یہ تجدید ہے امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں ایسے اذکار کیا کرتے تھے. اس لیے ہر دن آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے جو ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ موت دینے کے بعد آپ نے زندگی اور زیست عطا فرمائی، اس پر شکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ فتنے کا دور ہے تو اس سے پہلے اللہ اپنے ایمان پر ہم کو باقی رکھا ہے، اس پر آپ کا شکر، اس کا استحضار کریں. یہ بات سرسری طور پر اور برسبیل تذکرہ نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ پوری درد مندی کے ساتھ اور پہلے سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے اللہ پاک سے توفیق مانگتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ فتنوں کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ صبح انسان مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہے تو صبح کافر ہو جائے گا. تو یہ ایسا وقت ہے، تو اس لیے اللہ پاک سے ہر دن اس نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس نعمت کی بقا اللہ سے مانگنا کہ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب دعائیں ایسی ہیں اللہ ایسا ایمان عطا فرما کہ ایمان لانے کے بعد ہم ایمان سے پھر نہ جائیں. اللہ ایسی نعمت عطا فرما جو چھن نہ جائے، ختم نہ ہو جائے. یہ دعائیں ایسی ہیں کہ جس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اللہ سے بھیک مانگنے کے طور پر مانگنی چاہیے. جیسے جا کر ہم کسی کارخانے والے سے، اس کے مالک سے منا کر جھنگا کر، اسی طریقے سے ادارے والے سے جیسے مانگتے ہیں صرف ایک سیٹ دے دو، ایک ہی چیک سیٹ دے دو، اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے. تو جس طریقے سے بھگاتے ہیں، مناتے ہیں، بھی سفارش کراتے ہیں، ریکمنڈ کراتے ہیں، اس طریقے سے اللہ سے اس نعمت کی بقا کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور جھگا منا کر مانگنا.
اس لیے کہ کوئی ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، اس کے حقدار نہیں، اس لیے یہ پہلی بات ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے یہ نعمت جو عطا فرمائی ہے، یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ جس واسطے سے ہمیں ملی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ آپ ہی کے صدقے ہم کو ایمان ملا، آپ ہی کے صدقے ہم کو اسلام ملا۔ تو جو کچھ ہے ہمیں کیا بلکہ پوری کائنات کو جو کچھ ملا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے ہیں۔ آج اس نعمت پر اس امت میں ہونے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے جب دعا مانگی ہے، ان کو یہ نصیب نہیں ہوئی اور اللہ نے بغیر کسی چیز کے اس امت میں ہم کو پیدا فرمایا، تو کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا بھی استحضار ہو۔ اور آج کل جو ماحول بن رہا ہے اس میں شکوک شبہات، نعوذ باللہ ناپاک اعتراضات اور الزامات، اس طریقے کا جو ماحول بن رہا ہے، بہت دکھ اور درد کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بہت سے ایمان والے بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اور شک شبہ میں پڑتے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ نوعیت نہیں تھی، پہلے یہ صورت نہیں تھی۔ لوگ عمل کے اعتبار سے کمزور ہوتے تھے، عمل کی کمی ہوتی تھی، لیکن اس کا احساس ان کو رہتا تھا۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم نے داڑھی نہیں رکھی ہے، ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہم سے فلاں کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس کا استحضار ہوتا تھا، اس لیے اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے اور ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ لیکن ایمان کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں ادھر ادھر کی کوئی بات اور ادھر ادھر کی کوئی سوچ نہیں آتی تھی ذہنوں میں، بالکل دل صاف رہتا تھا۔ اللہ کی ذات ہے بس، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں بس، اس میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں آتی تھی۔ لیکن اب جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم اپنی ذات سے اور ہم اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے واسطے بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ ہر دن ہم میں سے گھر کا ہر فرد، سمجھ رہے بھائی، اس کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بچے ہیں کر کے سمجھ رہے ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا چیزیں بیٹھ رہی ہیں۔ ہاں، علامہ الحفیظ آگے چل کر جب یہ چیز پکے گی اور پھوٹے گی تو پھر سب کا سکون غارت ہو جائے گا، دنیا کی تباہی، آخرت کی بربادی مول لینے کی نوبت نہ دے۔ اس لیے اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے سلسلے میں، ذات اقدس کے سلسلے میں اللہ جل جلالہ من والہ کس طریقے سے اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں۔ آپ کی ذات کی قسم، آپ کی جان کی قسم، آپ کے وجود کی قسم، کیسے الفاظ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں۔ تو ہر چیز ایسی جو قیامت تک کے لیے کلام پاک میں محفوظ ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بس ایمان والوں کو اپنا رشتہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو بلکہ دلی عقیدت ہو، محبت ہو، تعلق ہو، اتباع کا تعلق ہو، اور اسی کو ہمارے لیے راہ نجات ہم سمجھیں کہ کامیابی اسی میں ہے، سربلندی اسی میں ہے، سرخرو اسی میں ہے، اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے، اسی کو سمجھیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے درمیان رہے، ایک لمبی مدت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں انہم لا یکذبونک، اے ہمارے نبی، یہ آپ کی ذات کو جھٹلاتے نہیں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ،
لیکن یہ ظالم لوگ آپ پر جو آیتیں نازل ہوتی ہیں اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ کی ذات مسلم تھی، آپ کو سب صادق قومین مانتے تھے، آپ کے اخلاق، آپ کی صداقت، آپ کی سچائی سب مانتے۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں آپ کی جان کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں لعمرک، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ پہلی بات، بندے جو قسم کھاتے ہیں اور کھانے کی ضرورت پڑے تو عظیم ہستی کی قسم کھائی جائے۔ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے بندے قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے۔ اب اللہ جل جلالہ اگر کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں تو کیا وجہ؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ ایسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو انسانوں کے لیے بے حد مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر پوری انسانیت کے لیے کون ہو سکتے ہیں بولیے؟ تو اس لیے اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں لعمرک، آپ کی جان کی قسم۔ ہاں باقی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نشے میں مست ہیں اور یہ اس مستی میں یہ ایسی سب باتیں کہیں، انہم لفی سکرتہم یعمہون، مستی میں کہے جا رہے ہیں۔ باقی اللہ جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ بہذا البلد، اس شہر کی، مکہ معظمہ کی، مکہ مکرمہ کی۔ مکہ مکرمہ جہاں کعبۃ اللہ ہے وہ سب سے پہلے خانہ خدا ہے، وہیں سے روئے زمین کا آغاز ہوا ہے۔ اس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، یہ اللہ جل جلالہ نے اس سرزمین کو چنا، اس کو حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کرایا، پھر اس کی تجدید اور اس کی نئی تعمیر جلیل القدر حضرات انبیاء علیہ السلام سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے کرایا۔ پھر اس سرزمین میں تمام دنیا کے لیے اس کو مرکز بنا کر پوری انسانیت کو اس طرف متوجہ کیا۔ اب پوری انسانیت اس طرف سمٹ کر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے اس پر مستضاد اور مزید برآں اس سرزمین کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بسایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں وجود، آپ کا وہاں رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنیاد پر قسم کھا رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ اس شہر کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کیسی۔ اخلاق کے بارے میں فرما رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ ادھر کا ادھر کا آدمی کوئی کسی کی تعریف کر لے، جو پہلی بار ملے وہ تعریف کر لے، جو مہمان بنے وہ تعریف کر لے، کسی نے کچھ خوش آمدید کر دی وہ تعریف کر لے، یہ سب تو چیزیں ہوتی ہی ہیں، لیکن جو ہمیشہ ساتھ رہے وہ تعریف کرے، اس سے بڑھ کر مخلوق سے آگے بڑھ کر خالق تعریف کرے، اللہ اکبر، تو پھر آپ کی عظمت کی کیا؟ اللہ جل جلالہ فرما رہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ کا اندرون، آپ کی اندر کی صفات جو اصل دنیا ہے، اندر کی جو کائنات ہے، فرمایا کہ آپ بہترین اسوے پر ہیں، بہترین نمونے پر ہیں، اس سے آگے کسی اور چیز کا تصور بھی نہیں اور کوئی اور چیز اس سے آگے بڑھ کر بھی نہیں، خلق عظیم پر ہے۔ اس آیت پر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ وہ خلق عظیم آخر کیا ہے، اتنی بڑی صفات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ، پوری امت کی طرف سے ان پہ سلام ہو، ہماری ماں ہے وہ، ہزاروں حدیثیں ان کے واسطے سے ہمیں ملی، دین کی تعلیمات ملی۔ آج ہماری ماں کے بارے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے، کس کس طریقے سے ماحول کو مقدر کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں پہ رحم کرو، صحیح سیرت کو بتاؤ، اپنا رشتہ مضبوط کراؤ، ورنہ آگے جاتے جاتے ایمان کا کوئی یہ ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ کب ایمان اندر سے رخصت ہو جائے اور کب معلوم نہیں زبان سے کیا نکل جائے، اللہ ہی کی پناہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، صفات کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کتنی جامع بات کہی، صرف ایک جملہ فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو معلوم کرنا ہو تو میں کتنی صفات بتاؤں، کتنے اخلاق بیان کروں؟ ہاں، جو کچھ کے قرآن میں ہے وہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں۔ اللہ ہو، بس مختصر تعارف۔ تو جتنی چیزیں یہ قرآن نے بیان کی ہیں اخلاق کے اعلیٰ درجے کی، وہ ساری چیزیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ کتنا بہتر! ایک موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما، شرح صدر فرما۔ وہاں اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور ادھر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اللہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، شرح صدر نہیں فرمایا؟ آپ کا سینہ وہ ہے جو بھاری سے بھاری چیز کو سمائے اور سنبھالے اور امت کو وہ پہنچائے، کیا ہم نے ایسا آپ کو نہیں بنایا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک، اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو نہیں بلند کیا؟ اللہ جل جلالہ خود آپ کے ذکر کو بلند فرما۔ آج پوری دنیا میں چلے جائیں، ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی نہیں ہوگی جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہوتا۔ نمازوں میں، اذانوں میں، جہاں اللہ جل جلالہ اپنا نام لا رہے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، شہادت کا کلمہ ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے ساتھ کی گواہی دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ تو نمازوں میں ہے، اذانوں میں ہے، تو یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے خود بلند فرمایا۔ اب آپ کی بلندی کا کیا انداز ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو بار بار اس چیز کو سوچیں کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرنے والے بنے کہ اللہ نے ایسے نبی سے ہمیں جوڑا ہے، اور ان پر ایمان لانے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایسی آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، کیا شان آپ کی بیان کی گئی، کیا فرمایا؟ ہم نے بھیجا ایک رسول تم ہی میں کا۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، ہم ادھر سے ادھر سے کسی کو بھیج دیے، ویسی بات نہیں ہے۔ ہمارا رسول آیا، نبی آخر الزمان، تو تم ہی میں سے آئے ہو، کہ ادھر ادھر سے نہیں آئے، کوئی اجنبی نہیں ہے، وہ غیر غیر نہیں ہے۔ اب اللہ بتا دیں سب کو، تمہیں شک کرنے کی کیا بات ہے، ان سے دوری اور بیری اپنانے کی کیا بات ہے؟ تم ہی کے تو ہے نا، ادھر ادھر کے تو نہیں ہے وہ۔ اور کیسے فرما رہے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، اے ایمان والوں سن لو، تم پر ذرا برابر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، نبی پر یہ بہت بھاری گزرتا ہے۔ امت پر کوئی ایسی حالت آئے، تکلیف کی حالت آئے، پریشانی کی حالت آئے، نبی کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ ہمارے نبی ہمارے بارے میں اتنے فکر مند ہوں، ہمارے نبی کے بارے میں آپ کچھ اس طریقے سے سب باتیں آ رہی ہوں، ہمارے دل میں اللہ معاف کرے ذرا روح
جو بھی نہ رہیں گے تو ہم کیا امتی رہے پھر؟ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہماری غیرت کہاں گئی ہے؟ تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تم پہ کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، نبی پہ بہت بھاری گزرتی ہے یہ۔ ایک ایک امت کا اتنا لحاظ، اتنا پاس، اتنا خیال، ان کے لیے دعا۔ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ ایمان کے بغیر چلا گیا۔ ایک یہودی کے بیٹے کو ایمان نصیب ہوا، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ آپ نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ کیسی ذات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے بارے میں ہمیشہ وہ خواہش مند رہتے ہیں کہ تمہیں رحمتیں ملیں، برکتیں ملیں۔ اللہ اکبر، انسانوں کو رحمتیں ملیں، برکتیں ملیں، یہ نبی کی دلی خواہش ہے۔ ہم زبان سے دعا بھی نہیں کرتے کہ اللہ ان پر رحمت برسا، یا اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارا رشتہ کتنا جو ہے نا کمزور ہو گیا ہے نبی سے۔ تو فرمایا حریص علیکم، تمہارے بارے میں وہ حریص ہیں، خواہش مند ہیں، رحمتیں تمہیں ملے، نعمتیں تمہیں ملے۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ تو بے حد رحم کرنے والے، بہت مہربان۔ ایسے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اوصاف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے، بلکہ پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین۔ تو پوری کائنات کے لیے تو رحمت پوری کائنات کو جو مل رہی ہے وہ آپ ہی کے واسطے سے مل رہی ہے، آپ ہی کے صدقے سے مل رہی ہے۔ تو آپ رحمت للعالمین ہوئے، پوری کائنات اور پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اکبر۔ اے ہمارے نبی، جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے ہم ان کو ہلاک نہیں کریں گے، ہم پوری انسانیت کو تباہ نہیں کریں گے۔ تو پوری انسانیت کے لیے آپ رحمت اللہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اللہ خود فرما رہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ کٹر کافر صحیح، لیکن آپ ان کے درمیان ہو، ہم ان سب کو ہلاک کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو ایک ایک درجہ بدرجہ دیکھتے آئیں کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ہستی کیسی۔ اب انسانوں سے ہٹ کر اب جانوروں کی طرف آئیے۔ حدیثوں میں کتنے واقعات بیان کیے، ہماری بڑی کمزوری کہیے، بلکہ کیا کہیں سمجھ میں آتا ہے۔ جو صحیح سیرت ہے، جو صحیح باتیں ہیں، نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے۔ ہر دن ادھر کی ادھر کی باتیں جو مختلف شکلوں میں آ رہی ہیں، آج اسی کے پیچھے پوری انسانیت پڑی۔ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، اور جھوٹی سچی چیزوں ہی کا اشتہار ہو رہا ہے، اور پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اسی کو پڑھا جا رہا ہے، اسی کو سمجھنے کی کوشش۔ باقی سچی جو سیرت ہے اور سچی جو چیزیں ہیں اس طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ اللہ معاف کرے، ہمیں اس کی توفیق بھی ملتی نہیں۔ اب جب ہم صحیح سیرت کو نہیں جانیں گے، صحیح تاریخ کو نہیں جانیں گے، تو وہ قوم مستقبل میں کیسے ترقی کر سکتی ہے جو اپنی ماضی کو نہیں جانتی؟ جو ماضی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں ہیں، اللہ نے ان کو کیسی کامیابیاں دی، سرخرویاں دی، وہ چیزیں ہیں۔ اور جو ان کے خلاف کھڑے، بغاوت کی، شرارت کی، اللہ نے کس طریقے سے ان کو تباہ کیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں تفصیل سے ان کو بیان فرماتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی آیتوں 5 خانوں میں تقسیم کیا، 5 حصوں میں اس کو بیان کرنے کی
کوشش کی، سمجھایا کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، علم الاحکام، احکام کی آیتیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ہمارا اللہ ہم سے بولتا ہے یہ چیز تم پہ حرام کی گئی، یہ چیز تم پہ حرام کی گئی ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور فرمایا علم الجدل، جو دوسرے لوگ الزامات لگاتے ہیں، الغار کرتے ہیں، ان کا جواب قرآن دے رہا ہے باقاعدہ۔ عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، مشرکوں کا ہو، ان کا کوئی دعویٰ ہو وہ غلط ہے تو قرآن اس کا رد کر رہا ہے، اور بہت مختصر انداز میں۔ عیسیٰ کو کوئی خدا کہے، ان کی ماں کو کوئی خدا کہے تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، بہت آسان الفاظ میں دے رہا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، اللہ، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ جب بھلا بتاؤ کوئی انسان کھانا کھاتا ہے، اب کھانے کے بعد اس کو باہر جانے کی بھی تو ضرورت پیش آئے گی، سمجھ رہے بھائی؟ باہر جانے بولے تو پرانے زمانے میں بھی بولتے تھے، کہاں گئے تو باہر گئے کر کو بولتے، پچھاڑے کو گئے کر کو بولتے تھے۔ اب پچھاڑا کیا بولنا، بیڈ روم کے بازو ہو گیا، کچن روم کے بازو ہو گیا ہے، کیا ہو، سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے اس کو پہلے پیچھے بناتے تھے، نام ہی اس کا پچھاڑا۔ ہمارے حضرت بولتے تھے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، پاخانہ بولتے نا، پائین خانہ، گھر کے پیچھے کا حصہ، اسی کو پچھاڑا بولتے تھے۔ وہ چیز وہاں رہتی تھی، وہ اٹھا لگا کو بازو رکھ ڈالے ہیں، ابا ادھر کھانا ادھر جانا، سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو، اللہ مان رہے ہو، تو سنو، وہ کھانا کھاتے تھے، اب وہ انسان ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو باہر بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کہ بولو؟ اب خدا کے بارے میں ایسا تصور کر سکتے کیا؟ بولو اللہ، کیسی دلیل ہے دیکھو، کانا یاکلان الطعام، کتنی موٹی بات، کوئی لاجک نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی منطق کی بات نہیں، کوئی بہت ڈیپ بات نہیں، معمولی انداز میں قرآن رد کر رہا ہے۔ یہ علم الجدل ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارا اللہ ہم سے بولتا ہے، ہم کو سکھا رہا ہے یہ سب چیزیں۔ اور تیسری چیز فرمایا تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنا، یاد دہانی، اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں، دریاؤں کا نظام، ہواؤں کا نظام، فضاؤں کا، غذاؤں کا، یہ ساری چیزیں یاد دہانی کی چیزیں، اس پر بار بار غور کرتے رہنا چاہیے، بار بار سوچتے رہنا چاہیے۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی مشیت نہ ہو، مرضی نہ ہو تو نکل سکتا ہے کیا؟ بولیے بھائی، آپ لوگ یہاں آتے جاتے ہیں، وضو کرتے نہیں کرتے ہیں؟ پانی کیسا ہے یہاں کا؟ اللہ کی مہربانی، مسجد کے لیے بور ڈالے، اللہ ہی کی شان ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ نے بہت بہترین پانی دیا، اور بہت جلدی بھی ملا ہے، بہت قریب میں ملا، ماشاءاللہ، اللہ کی شان۔ وہی پڑوس میں ایک شخص نے ڈالا ہے، ہزاروں روپے خرچ کیے، کچھ آتا یا نہیں ہے۔ اب ادھر دینے والا کون ہے؟ ادھر اسے نہیں ملی تو کیا ہے؟ بولیے کس کی بات ہے؟ اللہ تو ہے، یہ پوری کائنات مل کر یہ خطرہ پانی کا بنا سکتی کیا؟ بولو نہیں، اللہ کی مرضی ہے، پانی جاری ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرو اس نعمت پر، سمجھ گئے کیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے، دائم رکھے، یہ نعمت ہے، اس کی قدردانی کی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ بڑی چیزیں ہیں، اس لیے پانی کا ایک خطرہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ بتاتے ہیں نظام کو دیکھو، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کس کے خزانے سے یہ چیز آ رہی ہے؟ تم سب مل کر کچھ کر سکتے ہو کیا؟ بولو جب تک میری مرضی نہ ہو۔ چوتھی قسم ہے التذکیر بایام اللہ، تو وہ کیا ہے؟ پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں اللہ جل جلالہ قرآن میں بیان فرماتے، تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہوں، ان کے دشمنوں کے واقعات ہوں، یہ سب اللہ پاک قرآن میں بیان فرما رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے عبرت حاصل کرے انسان۔ تو آج بھی اللہ وہی ہے، تو فرما بردار جو ہوں گے اللہ کی مددیں آج بھی آئیں گی، اور نافرمان جو ہوں گے اللہ جل جلالہ آج بھی ان کو ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ کی قدرت آج بھی اسی
طریقے سے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آیتیں ہیں اس پر انسان توجہ کرے، غور کرے، عبرت حاصل کرے. تو قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے، اچھوں کے واقعات کے ساتھ بروں کے، بروں کے ساتھ اچھوں کے، نعمتوں کے ساتھ نعمتوں کے، نعمتوں کے ساتھ نعمتوں کے تذکرے، جنت کے ساتھ جہنم کے، جہنم کے ساتھ جنت، یہ سب چیزیں یہ یاد دہانی کے لیے. اور پانچویں چیز فرمایا تذکیر بالموت و ما بعد الموت. موت اور ما بعد الموت، موت کے بعد جو حالات ہیں، ایک لمبی زندگی ہے، قرآن اس کو یاد دلاتا ہے. تو قرآن کی آیتوں کا اس طریقے سے جو ہے ایک خلاصہ پیش کیا ہے حضرت نے. اب یہ ہمارا اللہ ہمارے کو یہ سب باتیں بولے، ہمیں جاننا کہ نہیں جاننا کی بولو. نہیں روزانہ یہ ناڑو بھی آ ناڑو بھی وہ ملک رہنا کی بولو. کیا بولو آندھرا والے کیا پڑھتے سو؟ ہاں کیا پڑھتے ہیں؟ تمل ناڈو والے کو دن دندی دن منی دن سوٹر. یہ صبح اٹھتے ہی قرآن کی تلاوت کے بجائے اس کی تلاوت. انہیں کیا بولیا، انہیں کیا لکھا، اللہ اکبر. انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ کی آیتوں کو. استحضار ہونا، ایمان کی تجدید ہونا، ایمان تازہ ہونا. جب ہی اللہ سے یقین ہمارا بڑھے گا، تعلق بڑھے گا. اور جتنا ان آیتوں پر غور کریں گے، ایک ایک پانی کے قطرے پر اللہ سے محبت بڑھے گی. اللہ آپ نے دیا ہے، آپ کے خزانے سے چیز آئی. بارش کا ایک ایک قطرہ ڈائریکٹ اوپر سے آنے والی چیز ہے. کوئی چیز پیور ہے بول سکتے کیا بولو، لیکن بارش کے بارے میں اللہ کی رحمت ہے، ڈائریکٹ وہاں سے آ رہی ہے کہ نہیں. تو یہ اللہ اپنی رحمت بارش کی شکل میں برسا رہے ہیں. اللہ یہ آپ کے خزانے سے یہ چیز آ رہی ہے. کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو قدر کی نظروں سے ہو، اس کو دیکھنا نہیں دیکھنا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے. تو ہر چھوٹی بڑی چیز پر اللہ کا شکر، اس سے اللہ خوش ہوں گے اور نعمتوں کو بڑھائیں گے. تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیسی تھی، انسانوں پر کیسے مہربان تھے، حیوانوں پر کیسے مہربان تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. ایک اونٹ آواز کرتے ہوئے بل بلاتے ہوئے آیا اور آپ کے قدموں پہ پیر سر رکھ دیا. اللہ اونٹ ہے، بے زبان جانور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. آپ نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ غلام بھیجا. فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم زیادہ کام لیتے ہو اور اسے چارہ نہیں دیتے. اللہ وہ اونٹ کس کے پاس جا کر شکایت کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین، اس ہستی کے پاس جا کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا. ایک یہودی نے ایک ہرنی کو پکڑ لیا. اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ ترس کے کہہ رہی ہے آگے کی چٹان میں، ادھر پر میرا بچہ ہے اور یہ وقت دودھ پلانے کا ہے. میرے بچے کی یاد مجھے تڑپا رہی ہے. آپ مجھے ذرا چھڑا دیجئے، میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی. یہ ہرنی کہہ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس یہودی سے کہا دیکھ اس کو چھوڑ دے، یہ اپنے بچے کی جو ہے بات کر رہی ہے، اس پہ ترس کھا جا. اس نے کہا بڑی مشکل سے تو یہ ہاتھ آئی ہے، اس کو پکڑا ہوں، اب اس کو میں چھوڑ دوں، کیا تم اس کی ضمانت لیتے ہو، اس کی گارنٹی لیتے ہو واپس کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں گارنٹی لیتا ہوں. اس نے چھوڑا تو وہ گئی ہرنی نے بچے کو دودھ پلائی، تھوڑی دیر کے بعد واپس دوڑتی ہوئی آئی. اللہ کیسی ذات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسی ہستی تھی آپ کی. جانوروں پر اتنی مہربانی تھی، یتیموں پر آپ مہربان تھے. آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیمی، کہا تھا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. ایسے ہوں گے، دو انگلیوں کو دکھا کر فرمائے گے جیسے دو انگلیاں قریب ہیں، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا. کچھ کر نہ سکے تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ کو جتنے بال لگیں گے اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے بات. اللہ بچیوں پر، عورتوں پر مہربان تھے.
فرمایا 2 بچیوں کو جو پالے پوسے اور ان کی ذمہ داری کو ادا کرے، من عال جاریتین، اس کے بارے میں بھی فرمایا میں اور وہ قیامت میں ایسے ہوں گے، 2 انگلیاں دکھا کر آپ نے فرمایا یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے جو ایسی بشارتیں سنا رہے ہیں، ایسی خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور اس ماحول میں دے رہے ہیں جس ماحول میں بچی ذلت سمجھی جاتی تھی، سبب ذلت سمجھی جاتی تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ درگور کی جاتی تھی۔ رکھنا ہے تو اس کو ذلت کے ساتھ رکھنا ہے، ورنہ اس کو لے جا کر مٹی میں زندہ دفن کرنا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی، قرآن کہتا ہے کہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا، اب وہ سوچ میں پڑ جاتا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنْ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، رکھے تو ذلت کے ساتھ، ذلت برداشت کرتے ہوئے اس کو رکھیں، یا پھر لے جا کر اس کو زندہ درگور کر دیں۔ اللہ، ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جو بچیوں کی پرورش کرے، پالے پوسے، ان کی ذمہ داری ادا کرے، میں اور وہ کل قیامت میں ایسے ہوں گے۔ یا اللہ، مزدوروں کی دلداری کی، ان پر مہربانی کی۔ ایک صاحب آئے، مسافہ فرمایا، ہاتھ بہت سخت تھے، اللہ اکبر، پوچھا کیا ماجرا ہے، ہاتھ اتنے سخت ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں پتھر پھوڑ کے اس سے میرا اپنا گزر بسر کرتا ہوں، اس کی وجہ سے ہاتھوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ کی کمائی، محنت کی کمائی سے کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔ فرمایا اللہ، کون سے نبی ہیں ہمارے، کتنے مہربان ہیں۔ آج دنیا حقیر سمجھے مزدوروں کو، سمجھے تو سمجھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اللہ کا دوست ہے۔ فرمایا اللہ، ایسے ہمارے نبی، عورتوں پہ مہربان، بڑوں پہ مہربان۔ فرمایا ان من اجلال اللہ، اللہ کی عظمت میں یہ چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی، ان میں ایک اکرام الشیخ المسلم، مسلمان بوڑھے کا اکرام کرنا، اللہ اکبر، اللہ کی تعظیم بجا لانا۔ آج کیا حال ہو گیا ہے، غیر تو غیر اپنے ماں باپ کو لے جا کر جیسے چڑیا گھر میں ڈالتے، آج بڑھیا گھر میں ڈال رہے ہیں، اولڈ ایج ہوم کے نام سے بنا دیے، وہاں لے جا کر ایسے وقت میں جب کہ ماں باپ کو خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے، لے جا کر وہاں بھرتی کر دیتے ہیں۔ اور ایسے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، جب وہاں سے کوئی فون آتا ہے کہ تمہاری ماں کی حالت نازک ہے، وہ کہتے جو کرنا ہے کر لو، ہم فیس بھر دیں گے، اور آگے اگر فون آئے کہ ماں تمہاری چلے گئی ہے، تب بھی وہ یہی بولیں گے جو فارمیلٹی ہے وہ کر لیجیے، ہم اس کی فیس ادا کر دیں۔ یہاں تک انسانیت گئی گزری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس ماحول میں ایسی باتیں فرمائی۔ ہمارے نبی ایسے نبی، تو ہمارا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ بڑھ کے آپ کے وضو کے پانی کو لے کر مل رہے ہیں چہروں پہ، ہاتھوں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کس چیز نے تم کو اس پر ابھارا ہے، تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو جواب کیا دیا، اللہ اکبر، اللہ اور اس کی محبت اور اس کے رسول کی محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں، اور کوئی غرض نہیں ہے یا رسول اللہ، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو زبانی خرچ کا نام نہیں ہے، اس کے لیے وہ چند کام کرے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہے یا اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرنا چاہے، تو فرمایا جب بولے تو سچ بولے، پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرے،
اور تیسری بات فرمایا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو یہ کرے گا وہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنے گا اور اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے. اب دیکھیں اس میں ظاہر میں نماز روزے کا تذکرہ نہیں آیا. ہاں انسانیت پر رحم کرنے کا جذبہ, بولو تو سچ بولو, امانت کی ادائیگی سے کرو اور پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. والجار الجنبی والجار القربى والجار الجنبی والصاحب بالجنب. فرمایا قریب کا پڑوسی ہو, دور کا پڑوسی, رشتہ دار پڑوسی ہو, غیر پڑوسی. اس سے آگے بڑھ کر فرمایا سفر کا ساتھی ہو, اس کا بھی لحاظ رکھو, اس کا بھی خیال رکھو, اس کا بھی حق ادا کرو. ایسی تعلیمات کہاں رہیں گی بولو؟ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ. تو اس لیے بزرگوں ہمیں اندرون سے تیار ہونا ہے, ہمارے اخلاق درست ہوں, ہمارے اندر ہی عاجزی آئے, تواضع آئے, دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ آئے, دوسروں پر رحمت اور شفقت کا مت. فرمایا ما کان الرفق فی شیء الا زانہ. نرمی جس چیز میں بھی ہوگی وہ اس کو زینت بخشے, اور اس کے برخلاف فرمایا سختی جس میں بھی ہوگی وہ اس کو عیبدار بنا کے چھوڑے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو, خیر خواہی کا جذبہ ہو, مہربانی کا جذبہ ہو, شفقت کا جذبہ ہو, تو یہ سب ہمارے اندر پیدا ہو. اسی کے لیے یہ اللہ والے تعلیم دیتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, مجاہدے کراتے ہیں. اب مجاہدوں کا دور تو نہیں رہا, شفقتوں ہی سے سمجھاتے ہیں. اب اگر اندرون ہمارا بنا, باطن ہمارا سنورا, تو اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچیں, ہمارا دل سلیم رہے, تو فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اہل و عیال کام آئے گا. ہاں جو قلب سلیم لے کر آئے, صاف ستھرا دل لے کر آئے, وہ کام آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے, قلب منیب عطا فرمائے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اچھی محبت عطا فرمائے اور اتباع کا پورا کامل جذبہ عطا فرمائے. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے بزرگوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے, ہمارا رشتہ ہونا چاہیے. اور یہ فتنوں کا دور ہے, اس لیے اپنی اولاد کو اسی سانچے میں ڈالنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے ان کی نگرانی ہو, ان کے اندر بھی یہ محبت کا جذبہ پیدا کیا جائے. اس کے لیے اس طرح کی باتیں, اس طرح کے واقعات ان کو سنائے جائیں تاکہ ایمان بچپن ہی سے ان کا مضبوط رہے, بہکے نہیں, بھٹکے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے, ہماری کامل اصلاح فرمائے. ہمارے اللہ باطن کو سنوارے, ظاہر کو بھی بہتر بنائے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اسی کے لیے بزرگان دین مجاہدے کراتے ہیں, مراقبے کراتے ہیں. مراقبوں کی وجہ سے اندر کی اصلاح ہوتی ہے, ایک ایک بیماری دور ہوتی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت پیدا ہوتی ہے. نفسانی شہوانی محبتیں ختم ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے. حرص ہے, حسد ہے, دور ہو کر یہ اسی طریقے سے حرص کی جگہ پر قناعت آئے, حرص کی جگہ پر سخاوت آئے. یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں. غصہ جا کر متانت آئے, سنجیدگی آئے. اس کے لیے یہ سب روحانی اعتبار سے علاج ہے جو ہمارے بزرگان دین انسانیت پر رحم کرتے ہوئے ان چیزوں کی تلقین کرتے ہیں, اس کی ترغیب دیتے ہیں. تو انسان جتنا اس کو کرے, مجاہدہ کرے, محنت کرے, یہ اللہ جل جلالہ اس کو اندر سے اتنا ہی بنائیں گے. جتنا باطن بنے گا اس کے اندر صفات پیدا ہوگی, اللہ کی نظر میں اس کی قیمت اتنی ہی بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے, ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, آخرت کا دھیان اور فکر عطا فرمائے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین بہت سے احباب بیعت کی نیت سے آئے ہیں. انشاءاللہ بیعت کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں. پہلے دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, اللہ سے لو لگا لیں, اپنی پچھلی زندگی پر ندامت اور شرمندگی ہو اور آگے اچھی زندگی گزارنے کی نیت ہو, عزم ہو, ارادہ ہو.
یہ ہو تو نئے طور سے جو حضرات کلمہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، جو حضرات توبے میں شریک ہونا چاہیں توبے میں شریک ہو جائیں۔ کلمات اس وقت پڑھائے جائیں گے، اس سے پہلے خطبہ ہوگا۔ معمولات کے لیے تفصیل سے حضرت مولانا منصور صاحب ہیں، نماز کے بعد ان سے مل کر معمولات کا کارڈ حاصل کر لیں، اپنا نام نمبر وغیرہ نوٹ کرا دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے حضرت سے معلومات کر لیں۔ اس وقت جو ہے خطبہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بیت کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کلمات کو اور توبے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوهاب. دعا فرمائے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ولک الحمد حتی ترضى. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا ذخر من لا ذخر له یا حرز الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الهلكاء یا منجی الغرقاء یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الدلون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا تمجره الحوادث يعلم مساقيل البحار ومكاييل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار. یا اللہ یا باسط الیدین بالرحمہ یا عظیم العفو یا کریم الصفح یا من لا یواخذ بالجریرۃ ولا یحتک الستر. یا کریم یا حنان یا منان یا رازق الطفل الصغیر یا جابر العظم الکثیر یا مونس کل وحید یا صاحب کل فرید یا قریبا غیر بعید یا شاہدا غیر غائب یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض والعزت التي لا ترام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أتيته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساکین. اللہ ہم آپ کے ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ زندگی گندگیوں میں گزری ہے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ شرمندگی سے بچا لیجیے. اللہ شرمندگی والے کاموں سے بچا لیجیے. اللہ امت کا عمر کا بڑا حصہ آپ کی نافرمانیوں میں گزرا ہے. اللہ نافرمانیوں میں گزرا ہے. اللہ ناشکریوں میں گزرا ہے. اللہ ناقدریوں میں گزرا ہے. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نعمت نافرمانی کرتے رہے. اللہ آپ دیکھتے رہے ہم گناہ کرتے رہے. اللہ آپ چاہے تو زمین کو پھاڑ کے ہمیں دھسا سکتے تھے. اللہ آسمان سے عذاب کو اتار سکتے تھے. اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا. ہم گناہوں پر اور ڈٹ گئے اور اللہ ڈٹ گئے. اللہ جی معاف فرما دیجیے، بہت گناہ ہوئے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم خود اقراری مجرم ہے. اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اقرار ہے. اللہ اور آپ کی عطاؤں کا بھی اقرار ہے. اللہ آپ نے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کی. اللہ آپ نعمتوں سے نواز رہے ہیں. اللہ
اے اللہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، نعمتوں کے چھن جانے سے بچا لیجیے اللہ، اچانک کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ، حالات کے بدل جانے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ، بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ، آج توبہ کرتے ہیں اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اللہ، معافی مانگتے ہیں اللہ، آج معافی کا اعلان فرما دیجیے اللہ۔ آپ کو حق ہے، آپ کہیں نالائق کو نکل جاؤ، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اللہ ہم جانتے ہیں اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے اللہ، یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے اللہ، لیکن اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے کریں گے اللہ، آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں نا اللہ۔ ایک جوان بچہ اس نے ماں کو ناراض کیا، اس نے اس کو گھر سے باہر کیا اور دروازہ بند کر لیا، کہا نالائق نکل جا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، تو یہاں سے چلا جا۔ وہ نکل تو گیا، لیکن پھر اسے ماں کی ممتا یاد آئی اور اس نے سوچا کہ آج میں نے در کو چھوڑ دیا تو دنیا کی ساری چیزیں مل سکتی ہیں، ماں کی ممتا نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کر پھر آ کے بیٹھ گیا، ماں نے جو دروازہ کھولا اس کو دیکھ کر پھر جھڑکی دی، پھر کہا نالائق تو گیا نہیں، چلا جا۔ اس نے کہا ماں میں گیا تو تھا، لیکن تیری ممتا یاد آ گئی۔ اللہ یہ سننا تھا، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنے گھر کے اندر بلاتی ہے اللہ۔ ایک ماں کی ممتا ایسی ہے اللہ، آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اللہ۔ ہم گناہوں کی وجہ سے بہت دور ہو گئے اللہ، بہت دور ہو گئے ہیں اللہ، آپ کو بہت ناراض کر دیا ہے اللہ، آپ کے حکموں کو توڑ دیا ہے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے چھوڑا ہے اللہ۔ معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، پھر اپنا بنا لیجیے اللہ، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان بنا دیجیے، گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے اللہ۔ ہم 2 قدم آپ کی طرف اٹھاتے ہیں اللہ، نفس و شیطان پھر ایسی لات مارتے ہیں، ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ۔ کبھی تو آپ کی توفیق سے تہجد نصیب ہو جاتی ہے، اور کبھی ہماری شامت کی وجہ سے فجر بھی چھوٹ جاتی ہے اللہ، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ، پوری رات گناہوں میں کٹ جاتی ہے اللہ۔ معاف فرما دیجیے اللہ، آپ نے یہ آنکھیں گناہوں کے لیے نہیں دی ہیں اللہ، یہ کان گندے چیزوں سننے کے لیے نہیں دی ہے اللہ، یہ زبان گندی باتوں کے لیے نہیں دی ہے اللہ۔ کہیں یہی اعضاء ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے اللہ، قیامت میں گواہی دینے والے بن جانا اللہ۔ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، حفاظت فرمائیے اللہ، گناہوں سے بچنا آسان فرمائیے اللہ۔ آپ کے فضل کے بغیر، آپ کے رحم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، فضل سے اپنے مہربانی فرما کر گناہوں سے بچا لیجیے اے اللہ، شیطان کے بہکاوے سے بچا لیجیے اے اللہ، نفس کے چونکیوں سے بچا لیجیے اے اللہ، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے اللہ۔ پورے عالم کے مسلمانوں کو سچے اچھے مسلمان بنا دیجیے اللہ۔ آج ہماری بدبختی کی وجہ سے، ہماری بدعمالی کی وجہ سے آج ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی جا رہی ہے اللہ۔ ہمیں سچا امتی بنا دیجیے اللہ، آپ کے اسوے کو اپنانے والا بنا دیجیے اللہ، آپ کے اخلاق کو اپنانے والا بنا دیجیے اللہ، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے اللہ۔ آج ہم دشمنوں کے طریقے اپنا رہے ہیں اللہ، ہر چیز میں اپنے دشمنوں کے طریقوں کو ہم اے اللہ پیچھے اس پہ چل رہے ہیں اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا ہے اللہ، اے اللہ آج ہم دشمنوں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں اللہ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، امت کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے اللہ، سچا اور پکا اچھا امتی بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے اللہ، برے ماحول سے بچا لیجیے اللہ، بری عادتوں سے بچا لیجیے اللہ، بری صحبتوں سے بچا لیجیے اللہ۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اللہ، ماں باپ کو شرمانے والے کام کرتے ہیں اللہ، پوری خاندان کی عزت تباہ ہو جاتی ہے اللہ، نیند حرام ہو جاتی ہے اللہ، جب بچیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، نکاحوں کو آسان فرمائیے اللہ، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے اللہ، ہر برے ماحول سے بچائیے اللہ، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے اللہ۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، اے اللہ جسمانی روحانی بیمار ہیں اللہ، صحت عطا فرمائیے اللہ،
عافیت عطا فرمائیے اللہ. ترس ترس کی زندگی گزرتی ہے اللہ، علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ. اللہ بیماری بھی آپ کے خزانے سے آتی ہے، شفا اور صحت بھی آپ ہی کے خزانے سے آتی ہے. اللہ ہم کمزور بندے ہیں اللہ، صحت دے دیجیے اللہ، عافیت دے دیجیے اللہ، جسمانی روحانی سلامتی دے دیجیے اللہ. اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے اللہ. اللہ قرض سے مرض سے بچا لیجیے اللہ، قلت سے علت سے بچا لیجیے اللہ، ذلت سے بچا لیجیے اللہ. قرض داروں کے قرض کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے. اے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائیے. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ. اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے. پوری امت کے حال پر رحم فرمائیے، امت کے حال پر رحم فرمائیے. یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ، آج بے گھر ہو رہی ہے اللہ، بے در ہو رہی ہے اللہ، گھر تباہ ہو رہے ہیں اللہ، بلڈوزروں سے اڑائے جا رہے ہیں اللہ. گھر اللہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہے اللہ، بچے یتیم ہو رہے ہیں اللہ، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں اللہ، نوجوان جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں اللہ، مقدمات میں پھانسے جا رہے ہیں اللہ. امت کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ. اللہ آپ ہمیں نہ دیکھیں اللہ، آپ اپنے حبیب کو دیکھیں اللہ. آپ کو روضہ اقدس کا واسطہ، آپ کے حبیب گنبد خضرا کا واسطہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جو وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے جو وقت پڑا ہے. امت اقوام عالم کے سامنے نہتی کھڑی ہے اللہ، کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ، کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے اللہ. ہے اللہ سب اجنبی بنے رہتے ہیں اللہ. اللہ آپ ہمارے بن جائیے اللہ، ہمیں اپنا بنا دیجیے اللہ، ہمیں سچے اور اچھے بنا دیجیے اللہ. اللہ نیک اور ایک بنا دیجیے اللہ، آپ کے حکموں پہ چلنے والا بنا دیجیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. ظاہر و باطن کو سنوار دیجیے اللہ. اللہ امن عطا فرمائیے، سکون عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے. اے اللہ سچی اور پکی محبت عطا فرمائیے. آپ کے نیک بندوں میں ہم کو شامل فرمائیے اللہ. ہمیں ایسا بنا دیجیے اللہ کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ. اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے اللہ. موت اور ما بعد الموت کے مرحلوں کو آسان فرمائیے اللہ. سکرات موت اور غبرات موت سے بچائیے اللہ. آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں آپ کے گھر حاضر ہوئے ہیں اللہ اور جا بھی رہے ہیں اللہ. ان سب کے سفر کو قبول فرمائیے، ان کے سفر کو وسیلے ظفر بنائیے اللہ. قبول فرمائیے آنے والے حج اور قربانی کو آسان فرمائیے اے اللہ. قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، قبول فرمائیے اللہ. ذریعہ بنا کر پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلائیے. حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے. حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو زیر فرمائیے. ظالموں کے پنجوں کو چوہے اللہ تو موڑ دیجیے اللہ. ظالم و ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ. اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے اے اللہ. بہت سے جانے والے ہیں، ان کے سفر کو بھی آسان فرما. بہت سے جانے کا ارادہ کیا مولا جا نہیں سکے اللہ. ہم سب کو بھی بار بار کی حاضری نصیب فرمائیے، آسان فرما دیجیے اللہ. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ. رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے اللہ. جتنی شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اللہ. ہماری یہاں کی خدمات کو قبول فرمائیے، اپنے فضل سے قبول فرمائیے اللہ. ہماری کامل اصلاح فرمائیے اے اللہ. آپ خود ہماری رہبری فرمائیے، ہماری دستگیری فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے. کمزور بندے ہیں اللہ، ہماری مدد فرمائیے. آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اللہ. مدد فرمائیے، خاص رحم فرمائیے اللہ. فضل فرمائیے اللہ، فضل فرمائیے اللہ، فضل فرمائیے اللہ. ہر عمل کو ایسا بنائیے کہ اللہ جس سے آپ راضی ہو جائیں اللہ. اس کے لیے آپ خود ہے اللہ. اللہ آپ ہم کو سنبھال لیجیے اللہ، ہم کو سنبھال لیجیے اللہ. مراشد امور کی رہبری فرمائیے اللہ. اے اللہ مراشد امور کی رہبری فرمائیے، حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے، کرم فرمائیے
رحم فرمائیے اللہ، رکاوٹوں کو دور فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے، حسن تدبیر نصیب فرمائیے، حکمت عملی عطا فرمائیے، اے اللہ علم کی گہرائی اور گہرائی عطا فرمائیے، تقوی اور طہارت عطا فرمائیے، اے اللہ سنجیدگی اور متانت عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ عطا فرمائیے، اے اللہ حسن سیرت اور صورت عطا فرمائیے، اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے، آنے والوں کو قبول فرمائیے، خدمت کرنے والوں کو قبول فرمائیے، اللہ آپ کی گھر کی تعمیر کا کام شروع ہوا ہے، اللہ اس میں جو حضرات بھی جس طریقے سے بھی حصہ لے رہے ہیں خدمت کرنے، سب کی خدمات کو قبول فرمائیے، اللہ خدمات کو قبول فرمائیے، اللہ اس کو حقیقی معنی میں آباد فرمائیے، اے اللہ اس کے فیض کو دور اور دیر تک پہنچائیے، پورے علاقے میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیے، ایمان کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائیے، کفر و شرک کا خاتمہ فرمائیے، اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔